قربانی میں کیا واقعی 1 کروڑ روپے کا جانور یہ سب سے افضل ہو جائے گا؟ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ یہ سب سے افضل ہو جائے گا؟ کہ گوشت جتنا بھی ہے چربی زیادہ ہوتی ہے، اور چربی آپ نے پھینکنی ہوتی ہے، ایسے ہی بیچنے کے کام غریب اٹھاتے ہیں بیچ دیتے ہیں۔ جس جانور کو نیچرل طریقے سے پالا جاتا ہے اور اس کو بڑا کیا جاتا ہے، گوشت بھی اچھا ہے اس کا، قربانی میں افضل جانور کون سا ہوتا ہے؟ کیا واقعی 1 کروڑ روپے کا جانور یہ سب سے افضل ہو جائے گا؟ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ 3 چیزیں یاد رکھیں اچھی قربانی کے لیے: فربا جانور، موٹا جانور، قیمت اچھی، اور نمبر 3 جس کا گوشت اچھا۔ تو یہ جانور میں یہ چیزیں دیکھنی ہوتی۔ اب ذرا غور کریں، ایک طرف 70 لاکھ 50 لاکھ کا جانور کھڑا کر دیں اور دوسری طرف آپ نے 10 لاکھ کے 7 جانور کھڑے کر دیے۔ میں چھوٹے موٹے جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2-3 لاکھ والے کی نہیں کر رہا ہوں، 10 والا بھی فربا ہوگا، اچھا ہوگا، اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو شریعت کی بات یہ سمجھنی سیکھنی چاہیے۔ اب غور کریں، ایک جانور اس میں گوشت زیادہ ہوگا یا یہ جو 10 لاکھ کے 7 جانور کھڑے ہوئے اس میں گوشت زیادہ ہوگا؟ آپ فیصلہ کریں، بولیے کس میں زیادہ ہوگا بھائی؟ اچھا، اس بڑے جانور میں قربانیاں کتنی ہونی ہیں؟ 7 ہی ہونی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی کہ یہ اتنے من کا ہے تو زیادہ قربانیاں ہوں گی، 7 ہی ہوں گی۔ اور یہ 7 جانور الگ الگ جو کھڑے کر دیے ہیں تو ہر جانور میں 7 ہوں گی، ہر جانور میں 7 قربانیاں۔ تو یہاں اگر دونوں چیزوں کا تقابل ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ اس ایک جانور کے اندر اگر گوشت بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خود بھی سارے یہی دیکھتے ہیں کہ گوشت جتنا بھی ہے چربی زیادہ ہوتی ہے، اور چربی آپ نے پھینکنی ہوتی ہے، ایسے ہی بیچنے کے کام غریب اٹھاتے ہیں بیچ دیتے ہیں۔ تو جس جانور کو نیچرل طریقے سے پالا جاتا ہے اور اس کو بڑا کیا جاتا ہے، گوشت بھی اچھا اس کا، اس میں چربی بھی کم، غریبوں کا فائدہ بھی زیادہ، قربانیاں بھی زیادہ، تو اتنی چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ایسے صاحب ثروت، ایسے مالدار لوگوں کو پھر فیصلہ یوں کرنا چاہیے، اور شریعت کے ان احکامات کے مطابق اس کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ 2 جانور اپنے گھر کھڑے کر لیں، 3 کر لیں، یہاں کر لیں، اپنی دیگر جگہوں پہ بھیج دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، غریب علاقوں میں بھیج دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو جس جانوروں کے اندر پھر یوں گوشت زیادہ آ جائے گا، قیمت میں فرق نہیں پڑ رہا، ایک نے 50 لاکھ خرچ کر دیے اور اس نے بھی 50 خرچ کیے، اس نے 50 لاکھ ایک کے اوپر خرچ کر دیے ہیں اور اس نے 50 لاکھ یہ 5 جانوروں پہ خرچ کر دیے گئے، اور سب کے اندر قربانیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، گوشت بھی زیادہ ہو رہا ہے، لوگوں کا فائدہ بھی زیادہ ہے، غریبوں کا فائدہ بھی زیادہ ہے، تو پھر یہ میرا مشورہ قبول کر لیں اور وہ اس طرف ترجیح کر لیں گے۔ ثواب ہی لینا نا، ثواب بھی زیادہ اس میں ملے گا کہ بھائی قربانیوں کے اندر بھی ترجیح وہ دیکھیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ تو میری یہ 3 باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جس میں گوشت زیادہ، قیمت اور گوشت عمدہ، یہ بھی ایک چیز ہے، عمدہ گوشت۔ اب مجھے آپ ہی بتائیں کہ جس جانور کو نیچرل طریقے سے ہٹ کر پالا ہے، انجیکشن لگا کر، دوائیاں دے کر، اور ایک وہ جانور جو نیچرل طریقے سے پالا ہوا ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، بڑا مجمع ہے یہاں، مجھے بتائیں کہ آپ کس کا گوشت پسند کریں گے؟ مارکیٹ میں گوشت دکھایا جائے تو کس کا گوشت عمدہ قرار پائے گا؟ تو آپ یہی کہیں گے نیچرل جانور کا عمدہ ہوگا۔ یہ جو اتنا بھر دیا اس کا گوشت اس طرح نہیں نکلے گا، خود کہتے ہیں لوگ گوشت نہیں نکلے گا اس طرح۔ تو اس لیے شریعت نے یہ پسند کیا ہے کہ جس میں گوشت اچھا اور گوشت زیادہ، غریبوں کا فائدہ زیادہ، اس عمل کو اختیار کیا جائے، اور ہمیں قربانیوں میں یہی کرنا چاہیے، اور اس طرف ہمیں ترجیح۔ ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں سب لوگ ہماری طرف ہی آئیں، آ کے دیکھتے رہیں اور ہماری وہ واہ واہ کرتے رہیں کہ یہ اس انداز سے انہوں نے قربانی کی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بدگمانی ہم کسی سے نہیں کریں گے، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے اس کو ضرور سمجھا جائے۔ نہ میں قربانی سے ہٹا رہا ہوں کہ 50 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ آپ قربانی کرو، آپ کو اللہ نے دیا ہے 50 خرچ کرنا چاہتے ہیں، کروڑ خرچ کرنا چاہتے ہیں، 1 کروڑ ہی کرو خرچ، میں نہیں منع کر رہا، لیکن 1 کروڑ کو تقسیم کر دو اس طرح کہ 10 لاکھ کے جانور لے کر آ جاؤ، تاکہ اچھے جانور بھی ہوں، فربا بھی ہوں۔ اسی طرح 5 لاکھ کے جانور لے کر آ جاؤ، تو جس میں جانور زیادہ ہو جائیں گے
اس میں لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے، امت تک زیادہ وہ فائدہ پہنچے گا، تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔